السلام علیکم ناظرین، سیاسی افق میں تاریخ کے جو ماضی کے جو اوراق ہیں اس حوالے سے ایک ورق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا ایک افسوسناک جو ایک خبر جو ہم سن رہے ہیں وہ کبھی خان صاحب کے انتقال کی ہے، اور جب یہ خبر سنی تو ماضی کے کچھ بند دریچے کھل گئے، اور ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں، شاید بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، کہ کبھی خان صاحب جو 84-85 میں 1984-85 میں اندھیرا اجالا کے نام سے ایک سیریل کر رہے تھے، اور اس میں جمیل فخری صاحب جو ہے وہ ایس ایچ او تھے، اور یہ ایک دیانتدار ایس پی کے طور پر تھے، اور عرفان کھوسٹ وہ حوالدار کے طور پہ تھے، اور یہ انتہائی مقبول ہوا ڈرامہ۔ چونکہ پی ٹی وی تھا، کیبلز کا تصور نہیں تھا، تو سڑکیں واقعی سنسان ہو جاتی تھی، اور پھر ان کی شخصیت جو ہے اس میں ایک عقیدت کا روپ ناظرین کو جو ہے وہ نظر آنے لگا۔ اور کبھی خان صاحب جو ہیں انہوں نے غیر جماعتی الیکشن میں بطور امیدوار لڑنے کا الیکشن فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے بہت ساری یادیں ہیں، اور اندھیرا اجالا کے حوالے سے ایک قسط میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک واقعہ حقیقت کا روپ دھار گیا۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ کبھی خان صاحب نے جو الیکشن لڑا تو اس میں وہ واقعتاً سیریس ہو کے انہوں نے الیکشن لڑا، اور شہری علاقوں میں انہیں بہت زیادہ پذیرائی ملی، لیکن جس حلقے سے وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں اکثریت جو ہے وہ دیہی علاقے پر مشتمل تھی، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید کبھی خان جو ہے یہ الیکشن جیت جائیں گے، اور انتہائی مستعدی سے انہوں نے اپنی کمپین شروع کی۔ ہم دوست، مجھے یاد ہے چونکہ ہمارا بھی وہی حلقہ تھا، تو ہم دوست احباب جب بات کر رہے تھے کہ کبھی خان جو ہے وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہا، تو ایک دوست نے کہا کہ میں آپ کو ابھی فون کرتا ہوں، وہ ابھی یہاں آ جائیں گے، اور واقعتاً وہ ہر جگہ پہنچتے تھے۔ لیکن رزلٹ کیا ہوا، کون جیتا، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اصل مقابلہ جو ہے وہ 3 امیدواروں میں تھا۔ ایک کبھی خان صاحب، افسر رضا قزلباش اور لیاقت بلوچ صاحب، اور اس میں قرہ جو ہے وہ لیاقت بلوچ صاحب کے نام پر پڑا، اور بہرحال بہت سخت مقابلہ ان 2 امیدواروں کے درمیان تھا، اور کبھی صاحب شاید تیسرے نمبر پر رہے تھے، لیکن ایک خط امتیاز یہ تھا کہ شہری علاقوں کے جو اکثر پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں سے جیت جو ہے کبھی کی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور ناظرین، اب میں واقعہ کی طرف آتا ہوں، جو ایک قسط میں یہ دکھایا گیا کہ جمیل فخری صاحب وہ مجرموں کی سرکوبی کر رہے تھے، اور اس دوران ایک ملزم جو ہے وہ ان کا اپنا بیٹا نکلا، اور وہ ان کی گولی سے، یعنی کہ وہ قتل ہو گیا یا پولیس مقابلے میں مارا گیا، جہاں تک ہمیں یاد ہے۔ لیکن پھر 2010 میں کیا ہوا کہ جمیل فخری صاحب کا جو بیٹا ہے، ڈرامے نے حقیقت کا روپ دھارا، اور امریکہ میں ان کے بیٹے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور یہ صدمہ انہیں ساری عمر نہیں بھولا۔ ناظرین، ماضی کے اس ورک کے ساتھ اجازت دیجیے، لیکن اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لے، اور ہم اس سیاسی افق میں ماضی کے حوالوں سے اور بھی بہت سے واقعات آپ کو سناتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔